الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کی اذن اور اس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہمیں مسلمان بنایا حضور کی امت میں بنایا حضور کے چاہنے والوں میں بنایا اور پھر اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار نوازشات اللہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوئی اور ان نوازشات میں سے یہ نوازش اور یہ عنایت یہ انعام اللہ کا امت محمدی پر ہوا کہ ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا جو افضل الایام ہے سید الایام گویا کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے اور جن کے صدقے سے یہ دن سید الایام بنا وہ سید الکائنات اور وہ جو کتاب لے کر آئے وہ سید الکتاب قرآن پاک سید الکتاب اور اس نبی کے اہل بیت سید الناس تو ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحم و کرم سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہوئے اور اللہ کی توفیق سے ہم جو سلسلہ ہمارا قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کا مختصر تشریح و توضیح اور تفسیر کا جاری و ساری تھا انہی میں سے آج 158 سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ سے لے کر اختتام رکوع تک میں نے چند آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس مختصر سے وقت میں جتنا ہو سکے گا اتنا ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کلام الہی کے نزول کا اصل مقصد اس کو سمجھنا ہے اس لیے کہ اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے اور عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو سمجھیں گے اگر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو پھر عمل اس پر نہیں کر سکتے
بلا کسی تمہید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب صفا مروہ کیا ہے؟ تو یہ ہر مسلمان جانتا ہے، صفا مروہ مکہ معظمہ کی دو پہاڑی کا نام ہے۔ ایک پہاڑی جبل ابو قبیس کے دامن میں، ایک پہاڑی جبل قیقہ کے بالکل سامنے، اور کعبہ معظمہ سے، بیت اللہ سے جو اللہ کا مقدس گھر ہے، وہاں سے جو حجر اسود کی جو سمت ہے، مشرق کی سمت، اس کے بالکل سیدھ میں سامنے چلے جائے تو وہاں یہ دو پہاڑی، صفا اور مروہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف صفا اور مروہ کو پیدا کیا ہے اور کسی پہاڑ کو پیدا نہیں کیا؟ تو جواب ہوگا نہیں، خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو جب ساری پہاڑیاں، سارے پہاڑ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو کائنات میں صرف ان دو پہاڑوں کو اپنی نشانی کیوں قرار دیا؟ اور پھر اللہ رب العزت نے اس مقام پہ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ ابھی تک پچھلے اسباق میں، پچھلے رکوع میں جو بیان ہو رہا تھا وہ قبلے کی تبدیلی کا بیان ہوا کہ پہلے بیت المقدس چند مہینے قبلہ تھا، پھر کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا، پھر حضور کے اوصاف بیان ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جب تم ایمان والے ہو تو تم میرے خاص بندے ہو، تم میرے عام بندے نہیں ہو۔ جب ایمان لے آئے تو میرے خاص ہو گئے ایمان کی حیثیت سے۔ اب جب میرے خاص ہو گئے تو جو میرے خاص ہوتے ہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو میرے نام لیوا ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں اسے آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے، اس کی آزمائش کرتے تاکہ اس کا ایمان اور بڑھتا چلا جائے، صبر و رضا کی منزل پر فائز ہو کر اس کا ایمان اور ترقی کرتا چلا جائے۔ اور قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم پر کہ امتحان اور ایگزام لینے سے پہلے اللہ نے ان تمام شکلوں کو اپنے کلام میں بیان فرما دیا کہ کس شکل کے ساتھ تمہارا امتحان ہوگا، تاکہ جب مصیبت آئے، جب امتحان ہو تو بندے مومن گھبرائے نہ، بلکہ وہ فوراً کلام الہی کی طرف متوجہ ہو اور اسے تسلی ہو کہ میرے خدا نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اس دنیا میں امتحان ہوگا۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ میری طرف سے رحمت ہے، خاص رحمتیں ہیں، میری طرف سے مغفرت ہے ان کے لیے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان تمام انعامات کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کو بیان فرمایا کہ جو انعام عقلاً بندہ سمجھے کہ یار اس میں کیا فائدہ ہے، کہ صفا مروہ دو پہاڑی ہیں۔ اب فرمایا صفا مروہ میری نشانی ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگا جائے۔ اب یہ جو پہاڑی پر چکر لگانا، یہ دوڑنا، آخر عقل اس کو سمجھتی اس میں فائدہ کیا ہے؟
تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلاء کو متوجہ فرمایا کہ یہ دو پہاڑیاں، اس پر چکر لگانا یہ مجھے اتنا پسندیدہ ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگانے کو حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب قرار دیا کہ جو جان بوجھ کے حج یا عمرہ کرنے والا صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو اس پر اس کا کفارہ یعنی دم دینا، قربانی دینا ضروری ہے، اس لئے کہ صفا مروہ کا چکر یہ واجب ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہیں؟ تو ان میں سے ان دونوں کے درمیان جو حج عمرہ کرنے والا چکر لگائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کے شان نزول میں فرمایا کہ یہ آیت اس وقت اتری ہے کہ جب صحابہ کرام کعبے کا تو طواف ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ صفا مروہ کے درمیان آیا چکر لگانا یہ حج اور عمرہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے، یا یہ کافروں کی ایجاد ہے؟ اس لیے کہ ایام جاہلیت میں کفار و مشرکین نے جیسے کعبے کے اندر 360 بت چاروں طرف رکھے ہوئے تھے، ایسے ہی ایک بت صفا پر رکھا ہوا تھا اور ایک بت مروہ پر رکھا ہوا تھا، اور وہ جب چکر لگاتے تو جب ایک چکر صفا سے شروع کرتے تو اس بت کو ہاتھ لگاتے، اور جب مروہ پہ پہنچتے تو اس بت کو ہاتھ لگاتے۔ تو یہ شبہ پیدا ہوا کہ آیا اب مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اولاً پہلے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، بعد میں ایام جاہلیت میں لوگوں نے اس کو خراب کر دیا۔ اصلاً صفا کے تعلق سے کہ صفا جو ہے صفا پہاڑی، اس کا نام صفا اس لیے پڑا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم صفا پر ٹھہرے تھے جب مکہ پہنچے تھے، تو آدم صفی اللہ، حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ، تو ان کے نام سے صفا نام پڑا۔ اور مروہ آپ کی بیوی، تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مروہ پر ٹھہری تھی، اور عربی میں بیوی کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں امرأتن، اور اسی امرأتن سے مروہ پڑ گیا۔ تو یہ جو پہلی نسبت ہے یہ عظمت والی نسبت ہے، اور اس کے بعد پھر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور نبوت آیا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی بستی میں چھوڑا تھا، اسی مکے کی سرزمین پر، اور آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کو پیاس کی شدت تھی تو حضرت حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائے تھے۔ تو یہ نسبت بھی اس پہاڑ کے ساتھ تھی۔ یہاں سے قرآن کے اس اصول سے پتہ چلا کہ جس جگہ کو، جس مکان کو، یا جس دن کو، یا جس عمل کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ورنہ یوں تو سارے پہاڑ خدا کے ہیں اس حیثیت سے کہ سب کو اسی نے پیدا کیا، لیکن صفا اور مروہ اس کو اللہ نے من شعائر اللہ فرمایا،
اور یہاں پر ایک بات اور توجہ دینے کی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف صفا مروہ کا ذکر ہے قرآن میں تو صرف وہی اللہ کی نشانی ہے، اور سورۃ الحج میں ہدی کا جانور یعنی حاجی لوگ قربانی کے لیے جو جانور لے کر جاتے تھے اور جو قربانی کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا جو جانور، وہی صرف اللہ کی نشانی، کیونکہ اسی کو اللہ نے جو ہے اپنی نشانی قرار دیا۔ تو صفا مروہ اور ہدی یعنی قربانی کا جانور، یہی صرف اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کو اپنی طرف سے خدا کی نشانی قرار دینا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی عقل سے پڑھتے ہیں، قرآن کو ان تفاسیر کی روشنی میں نہیں پڑھتے جو علماء کبار نے اپنی تفسیروں میں بیان فرمایا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے صفا مروہ اور قربانی کے جانور کو اپنی نشانی قرار دیا، لیکن صرف یہی اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ اگر صرف یہی اللہ کی نشانی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہ فرماتا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر اللہ۔ اور شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر عربی زبان کے اندر جمع کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمع کثرت یعنی جیسے ایک شخص ہو تو اس کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، دو ہو تو اس کے لیے تثنیہ استعمال ہوتا ہے، دو سے زیادہ ہو، تین ہو یا تین سے زیادہ ہو تو اس کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، لیکن جب 10 سے بھی زیادہ ہو، بے شمار ہو تو اس کے لیے جمع کثرت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر جمع کثرت کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من شعائر اللہ کہ دنیا کے اندر میری نشانیاں تو بہت ہے، انہی میں سے صفا مروہ بھی ہے اور قربانی کا جانور بھی۔ تو اب جو ہے جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ جو حجر اسود ہے وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ جو مقام ابراہیم ہے وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ جو مزدلفہ کا مقام ہے وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ میدان عرفات ہے وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ اور جس مقام پر میرے آقا کے قدموں کو نسبت ہو گئی وہ تمام شعائر اللہ ہے۔ غار حراء وہ بھی شعائر اللہ ہے، غار ثور وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ مدینہ منورہ کا چپا چپا حضور کے قدموں کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا۔ وہ دو پہاڑی صفا مروہ، یہ قرآن جو ہے یہ اصول کی کتاب ہے، یہ قاعدے کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون دیتا ہے اور اس قانون کی روشنی میں اب تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قانون بیان فرما دیا کہ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ یہی ایک نشانی ہے، نشانیوں میں سے ہے، یعنی جتنی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی صفا مروہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے۔ تو اب صفا مروہ پر جب ہم نے غور کیا تو پتا چلا خدا کی نشانی وہ اس لیے بنا صفا مروہ کہ وہاں اللہ کے مقبول و محبوب بندوں سے ان پہاڑ کو نسبت ہو گئی، تو نسبت محبوب نے اس پہاڑ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ ارے جب صفا مروہ شاعر اللہ ہے تو ہر اللہ کا ولی شاعر اللہ ہے، ہر صحابی کا مزار شاعر اللہ ہے، ہر اہل بیت اطہار کا مزار شاعر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی۔ اب شاعر کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اللہ کے دین کی نشانی ظاہر ہو، اسے شاعر کہتے ہیں، اسے شاعر کہتے ہیں۔ اس لیے نماز جو ہے، نماز یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، اذان یہ بھی شاعر اسلام میں سے۔ اذان کو بند نہ کیا جائے اس لیے کہ شاعر اسلام میں سے۔
کچھ لوگ ہیں جو ایکتا اور اتحاد کے نام پر خود ہی سے سوچتے ہیں کہ یار اذان جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ۔ دوستو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دنیا داری ہے۔ غور کرے کہ اذان شعائر اللہ ہے، یہ داڑھی یہ شعائر اللہ ہے، شعائر اللہ ہے۔ اور اگر کوئی دین کی نشانی ہو اور اس کے اندر کوئی غیر اس کو خراب کر دے تو پھر بھی وہ عظمت والی چیز عظمت والی رہتی ہے۔ دیکھیے صفا مروہ، وہاں پہ کافر و مشرکوں نے کیا کرا تھا؟ مورتیاں رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کا برا عمل ہے، لیکن یہ تو شاعر اللہ ہے۔ کعبے کے اندر 360 بت کافروں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا، شاعر اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کسی معظم اور تعظیم والے مقامات کو یا اچھے عمل کو اگر کوئی بعد میں برا کر دے تو برائی کو ختم کیا جائے، اچھائی ویسے ہی برقرار رہتی ہے۔ تو آج اگر اللہ والوں کے مزارات پر یا مسجدوں میں یا عرس کے نام پر اگر کچھ برائی شامل ہو گئی ہے تو برائی کو ختم کیا جائے، شاعر اللہ کو باقی رکھا جائے۔ مسجد کے اندر اگر کچھ برائی ہو تو مسجد کو بند نہ کیا جائے، برائی کو ختم کیا جائے، مسجد کو باقی رکھا جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسجد کے اندر بے جا قبضہ کر کے اگر اس کو خراب اور ویران کرے تو اس قاعدے کے تحت وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، مسجد ہی رہی۔ جیسے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، توحید کا مرکز تھا، بعد میں اس میں خرابی آئی۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا، بعد میں خرابی آئی۔ تو بعد میں جو عارضی فساد آیا، عارضی خرابی آئی، تو اس کی وجہ سے وہ معظم چیز اس کی عظمت ختم نہیں ہوگی، وہ معظم ہی رہتی ہے۔ تو مسجد ایک وقت اگر وہ شرعی طریقے سے جس زمین کو وقف کر دیا گیا اللہ کے نام پر، اب قیامت تک وہ مسجد ہے۔ اب کوئی اس میں کتنا بھی رد و بدل کرے وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کا حکم ہمیشہ مسجد کا رہے گا۔ تو یہاں سے اس قاعدے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی خدا کی نشانیوں کو اگر کوئی اس میں خرابی پیدا کرے تو خدا کی نشانی ہی رہتی ہے۔ اس لیے حضور نے جب مکہ فتح فرمایا تو مکہ فتح فرمانے کے بعد آپ نے پہلے یہی کام فرمایا کہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور ایک ایک بت کو نکال کر باہر پھینکا اور کعبے کو صاف کیا۔ اور ایک بت ایسا تھا جو بیت اللہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے گھر کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارنا چاہا لیکن وہ اتر نہ سکا، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو بلا کر کہا اے علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی حضور کے کاندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ نے حضرت علی کو بلند کیا، حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا اور ید ولایت نے خدا کے دشمن کو کعبۃ اللہ کے اوپر سے گرا کے پھینک دیا۔ تو حضرت مولا علی وہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر حضور نے انہیں بلند فرمایا، اب وہ ایسے بلند ہوئے کہ قیامت تک بلند رہیں گے، کوئی انہیں نیچا نہیں کر سکتا، جو نیچا کرے گا وہ خود نیچا ہو جائے گا۔ علی کر بھی سر بلند تھے، آج بھی سر بلند ہے، ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ بلکہ علی کی وہ شان ہے کہ جو اس علی کا محب ہو گیا، جو اس علی کا غلام ہو گیا، جو اس علی کی محبت میں وارفتہ ہو گیا، اس کو یہ فیض ملا کہ وہ بھی سر بلند ہو گیا، وہ بھی سر بلند ہو گیا۔ آپ دیکھیے جتنے اولیاء اللہ ہے دنیا کے اندر، سب کے دل میں علی ہے۔ کوئی ایک ولی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو ولی ہو اور دل میں علی نہ ہو۔
اس لیے کہ ولی بنتا ہی بندہ اس وقت ہے جب دل میں علی آتے ہیں. علی آتے ہیں تو ولایت ملتی ہے. اس لیے کہ ولایت کی تقسیم کرنے کا جو منصب ہے نبی نے علی کو عطا فرمایا کہ ولایت تو میری ہوگی، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت میری ہوگی، لیکن اے علی اس ولایت کو کائنات میں تم تقسیم کرو گے، تم بانٹو گے. اس لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور کہا یا علی انت کل ولی المومن، اے علی تم تمام مومنوں کے ولی ہو، تمام ایمان والوں کے ولی ہو. تو المختصر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کعبے کو پاک و صاف فرمایا، بتوں سے پاک فرمایا، اور صفا مروہ پر جو بت رکھے ہوئے تھے اس کو بھی دور فرمایا. اب یہاں سے ایک بات بھی واضح ہو گئی کہ کعبہ اور صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کعبۃ اللہ کے ارد گرد حجر اسود خدا کی نشانی ہے، رکن یمانی خدا کی نشانی ہے، مقام ابراہیم خدا کی نشانی ہے. لیکن کئی سالوں تک وہاں فسادیوں نے، کافر و مشرکوں نے اس میں مورتیاں رکھی اور اس کو خراب کیا. اللہ اگر چاہتا تو اس بات پہ قادر ہے، فوراً اس کو پاک و صاف فرما دیتا. کوئی ایسا عذاب آتا فوراً کافر و مشرک اپنے ہاتھ سے نکال کے اس کو پھینک دے. لیکن خداوند عالم کا قانون یہ ہے کہ جب اس کے اندر کفار و مشرکین نے اپنے اللہ کے گھر کو جب خراب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرابی کو دور فرمانے کے لیے، اپنے گھر کو پاک و صاف فرمانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو منتخب فرمایا کہ اے نبی تم جاؤ، اب تمہارے ذریعے میرا گھر پاک ہوگا، تمہارے ذریعے میرا گھر پاک ہوگا، تاکہ انسانیت کو یہ سبق مل جائے کہ پاک تو میں ہی کرتا ہوں، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اسے ہی پاک کرتا ہے جس دل کے اندر مصطفیٰ آتے ہیں. جیسے کعبے میں نبی آئے کعبہ پاک ہو گیا، صفا مروہ پر نبی پہنچے صفا مروہ پاک ہو گیا. اور حضور نے جب سعی فرمائی اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب وہ جو اعتراض کرنے والوں تھے ان کے اعتراضات کو دور کر دیا، ان کی شبہات کو دور کر دیا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو اس کا حج یا عمرہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے تو اب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ کافر کرتے تھے تو ہم کریں گے تو گنہگار ہوں گے، نہیں، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ آپ نے جب بھی عمرہ فرمایا، جب بھی حج فرمایا، آپ نے سعی فرمایا. تو اس لیے ہمارے امام کے نزدیک وہ سعی عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے واجب ہے. اور کعبے کا جو طواف ہے، کعبے کا طواف اس کا ذکر تو ہو چکا، اور وہ تو عام تھا، وہ تو کافر و مشرک بھی اس کا طواف تھا، وہ سب جان. لیکن صفا مروہ کی سعی اس وقت چھپی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں اس کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو بھی تم نفلی نیکی کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ جس کو موقع ملے وہ سنت ہے، ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بعد میں نفلی حج کرے، نفلی عمرہ کرے، تب بھی اس پر سعی واجب ہے. اور سعی صفا مروہ کی سعی یہ ایسے، اس کو ایک مثال سے فقہاء اسلام نے بیان فرمایا، جیسے آپ نماز پڑھتے نماز تو نماز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی ہر ارکان ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس لیے کہ انتہائی تعظیم ہے اس میں. لیکن نماز کے اندر جو سجدہ ہے، سجدہ اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر لگانا، یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ نماز کے علاوہ بھی الگ سے عبادت ہے. کہ نماز کے علاوہ آپ سجدہ شکر بھی کرتے ہیں، جس میں نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ قعود ہے، بلکہ صرف سجدہ ہے. سجدہ تلاوت بھی کرتے ہیں، سجدہ صبر بھی کرتے ہیں. تو سجدہ ایک سیپریٹ الگ سے عبادت. ایسے ہی کعبے کا طواف یہ الگ سے خود عبادت ہے. یعنی حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے طواف زیارت یہ تو فرض ہے،
لیکن اگر کوئی حالت احرام میں نہ ہو اور وہاں مکہ پہنچ جائے تو ایسے بھی وہ طواف کرے گا تو وہ الگ سے سیپریٹ عبادت ہے، اسے طواف کا ثواب ملے گا۔ لیکن صفا مروہ کی سعی، مقام مزدلفہ میں ٹھہرنا، مقام عرفات میں ٹھہرنا، یہ الگ سے یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اسی وقت واجب ہوتی ہے کہ جب بندہ حج یا عمرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، یعنی جو بھی تم نفلی نے اپنی خوشی سے، اپنی ایک تو ہوتا ہے فرض جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، وہ تو کرنا ہر حال میں ضروری ہے، لیکن کچھ وَمَن تَطَوَّعَ کچھ نفلی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صرف فرض ضروری ہے، نفلی ضروری ہے، قرآن کی اس آیت کو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اے بندے جو بھی تم تطوع کرو گے، نفلی نیکی کرو گے، نفلی حج کرو گے، نفلی عمرہ کرو گے، یا جو بھی نیک عمل فرض کے علاوہ کرو گے، جو بھی خیر کرو گے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جان لو اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کی شان کو بیان فرمانے کے بعد اور اس کی سعی کو بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کافروں، مشرکوں اور یہودیوں کی ان اعمال کو بیان کیا کہ جو بدترین عمل تھے، ان کے بدترین عمل تھے کہ وہ جانتے تھے، یہود و نصارہ جو کتاب پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، صفا مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ نبی آخر الزماں ہے، اور یہ نبی اللہ کے آخری نبی ہے، افضل نبی ہے، اور اس نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے نبیوں نے یہ بتایا تھا۔ لیکن جب ان سے کچھ مسلمان پوچھتے، کچھ صحابی تھے جن کا ذکر، ایک انصاری صحابی تھے، ان کا ایک دوست تھا یہودی، تو اس یہودی سے پوچھا کہ تورات میں ہمارے نبی کے بارے میں کچھ بیان ہو تو سناؤ۔ سبحان اللہ، وہ صحابی تھے، غیر سے بھی اگر دوستی رکھتے تھے تو کہتے تھے تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کی شان ہو تو سناؤ، تو وہ چھپاتے تھے، وہ بیان نہیں کرتے، کہا ہماری کتاب میں تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں خدا کی واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو، اللہ کی واضح نشانی اور ہدایت کو جو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں، یعنی قرآن جو نازل ہو رہا ہے، ہم نے اس کتاب میں ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا، ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا، لیکن وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کا کلام پڑھ کر، تورات پڑھ کر، جو حضور کے اوصاف کو اور دین کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو چھپاتا تھا، اللہ فرماتا ہے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے۔ تو یہ شان نزول تو خاص ہے ان کے لیے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے الفاظ عام ہیں، قیامت تک ہر انسان کے لیے الفاظ ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہو کر قرآن پاک پڑھ کر قرآن کے اندر حضور کی جو نعت ہے، حضور کی جو صفات ہے، حضور کی جو شان ہے، اس کو چھپائے یا اس کی تعویل کرے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور آج اس پر کون عمل کر رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی تعریف و توصیف، ان کے فضائل کو جو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور اللہ کی طرف جب لعنت کی نسبت ہو تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے۔ لیکن اللہ پھر آگے فرماتا ہے یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی رہیں گے، بلکہ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جو پہلے تو چھپاتے تھے لیکن آج توبہ کر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہو، الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔
اپنی اصلاح کے لیے جو معاملہ تھا اسے سدھار لیا، وَبَيَّنُوا، اور جو غلط عقیدے غلط نظریات وہ بیان کرتے تھے اس کو لوگوں میں بتا دیے کہ بھئی یہ غلط ہے، ہم نے اس عقیدے کو غلط پھیلایا، وَبَيَّنُوا، بات کو واضح کر دے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو ہم قبول کرتے ہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم تو بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں انشاءاللہ۔ آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس تعلق سے جو مختصر تشریحات و توضیحات ہیں وہ اگلے جمعہ بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پرفتن دور میں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اس کو تلاوت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اور اس کو سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائے، صفوں کو درست کر لے، اور یہ چند اعلانات ہیں یہ سماعت فرما لیں۔ یہ ایک باہر بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جن کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں